یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی وقت سے ہمارے علماء کی، مبلغین کی تقریر اور بیان، دین کی پاکیزہ تعلیمات پہ مشتمل سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان حضرات کے بیانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ کچھ محفلیں ہوتی ہیں سماجی، جیسے الیکشن کا زمانہ آیا یا شادی کی تقریب ہوئی یا کوئی برادری یا قوم کا کوئی مسئلہ آیا، وہ جو مجلس ہوتی ہے وہ سماجی مجلس کہلاتی ہے۔ وہ بھی اچھا کام ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، قوم کی خدمت کرنا، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ اللہ کی سرکار میں وہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہر کیوں خدمت کند مخدوم شد، ہر کیوں خود بیند محروم شد۔ لیکن ایک مجلس ہوتی ہے کہ جس میں جب آپ چلتے ہیں گاگریے سے، رامسر سے، چھوٹن سے، باڑمیر سے، فلاں سے، فلاں سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے جا رہے ہیں، آپ کی عظمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ آپ نے نیت کی کہ حضرت میں جاؤں گا سید صاحب کے مدرسے میں اور عالموں کی تقریر سنوں گا اور اپنی دین کی معلومات کو بڑھاؤں گا، دین سیکھوں گا۔ یہ دین سیکھنے کی کلاس ہے۔ تو آپ پاؤں پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ فرشتوں کے پر پہ آپ چلتے ہیں۔ آپ بکریاں چارو، اونٹ چارو، گائے چارو، بکری چارو، کھیتی کرو، کاشتکاری کرو، آپ کسان ہیں، مزدور ہیں، مگر دین کے جذبے پہ آپ چلے کہ آج میں جا کر کے عالموں کی تقریر سنوں گا، سادات کرام کی زیارت سے مشرف بنوں گا، دین سے اپنے ایمان کو نئی روح بخشوں گا، دین کی معلومات سے اپنی زندگی میں انقلاب کی ایک نئی رمق پیدا کروں گا۔ اس نیت سے آپ چھوٹن سے چلو چاہے کلکتے سے چلو، آپ کا جہاں قدم پڑے گا رب کے فرشتے اس کے آگے پر بچھاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، میرے رسول رحمت نے صدیوں پہلے وضاحت کر دی کہ آدمی جیسی نیت کرے گا رب اس کو ویسا ہی پھل عطا فرمائے گا۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ چلے جودھپور سے یا آپ کے باڑمیر سے، مفتی صاحب میں اجمیر جا رہا ہوں۔ کیوں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بچوں کا ایک دارالعلوم ہے، یتیم خانہ، لاوارث بچوں کی وہاں پرورش ہوتی ہے، صاحب ایمان طبقے کی۔ میرا بچہ جوان ہے، مجھے بر نہیں ملا، میں اپنے بچے کی وہاں شادی کروں گا۔ تو آپ کا عمل نیک ہے، آپ اجمیر خواجہ کی چوکھٹ چومنے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیت جیسی ہوگی ویسا پھل ملے گا، وہ شادی ہو جائے گی، مگر خواجہ والا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فقیر گل تھا آپ کے علاقے کا، پتہ نہیں گوہر، کسی کو یاد ہو نہیں ہو، وہ میرے پاس بہت آتے تھے، 10-15 سید صاحب انگلیاں رکھتے تھے، نیلے پیلے کپڑے پہنتے تھے اور 50 قسم کی تسبیحوں کا رنگ ہوتا تھا۔ کسی آپ کے کھاوڑ کے فقیر تھے۔ کہاں بابا جا رہے ہو؟ کہ خواجہ کو سلام کرنے جا رہا ہوں حضرت۔ تو آپ اگر یہاں سے نکلے کہ میں خواجہ کی چوکھٹ کو سلام کروں گا، بچے کی شادی کی نیت نہیں ہے، غریب نواز کی چوکھٹ کو سلام کروں گا، ان کی دربار میں حاضری پیش کروں گا، ان کی دربار میں نذرانے محبت پیش کروں گا، فاتحہ کا تحفہ پیش کروں گا، تو رب کی قسم گاگریا سے چلیے گا، اجمیر تک جائیے گا تو فرشتے تمہارا استقبال کرتے چلے جائیں۔ یہ بندہ شادی کرنے نہیں جا رہا ہے، خواجے کی چوکھٹ کو سلام کرنے جا رہا ہے۔ تو جیسی نیت کریں گے ویسا پھل ملے گا۔ یہ میرے نبی کا فتویٰ ہے۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، مدینے پاک میں 1 منزلہ چھوٹے کچے مکان تھے، تمبو کی وہ مزاج تھا، بکری کی اپنے کیا کہتے ہیں وہ
ہوتی ہے نا اون، بکری کی اون کو کیا کرتے ہیں؟ جٹ کے وہاں پر تمبو بنتے تھے اس زمانے میں، اب بھی بنتے ہیں دیہات میں، ان میں لوگ رہتے تھے. مکان کم تھا، مکان بنے 1 منزلہ 2 منزلہ. ایک نبی کے صحابی نے 2 منزلہ مکان بنا دیا. کہا سرکار غلام نے مکان تعمیر کیا، آپ چل کے دعا فرما دو. میرے حبیب تشریف لے کر گئے. دوسری منزل پہ گئے تو کھڑکی کھولی، پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہ سرکار میں نے یہ کھڑکی ادھر رکھی تاکہ ادھر کی ہوا مجھے ملتی رہے. محبوب نے کہا تو نے بھول کے اختار تھا. وہ تھر کانپ گیا. سرکار کیا ہوا؟ کہا بیٹا تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آتی رہے تو قیامت تک ہوا کے جھونکے بھی کھاتے رہتا اور ثواب کا خزانہ بھی ڈھونڈتا رہتا. انما لامرئ ما نویٰ، انسان جیسی نیت کرتا. ارے مولانا اوپر آ جا، او بیٹا صافے والا مجاہد ادھر آ جا. بیٹا ادھر آؤ، پیچھے ہٹو لوگ، بیٹا پیچھے آ جاؤ. تو بیٹا ادھر آ، پیچھے جگہ پڑیے اور آ گیا، تھوڑے اور پیچھے. آپ جیسی نیت کریں گے رب ویسا آپ کو پھل عطا فرمائے گا. کوئی نیت آپ چھوٹن سے چلے کہ میں تقریر سنوں گا، علماء کا بیان سنوں گا. کس لیے؟ شادی کا میں نہیں، نہ سید صاحب کی شادی نہ آپ کے بچوں کی شادی. آپ سید کا دیدار کرنے آ رہے ہیں اور دین کی گفتگو سننے آ رہے ہیں اور دین کی معلومات حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ دین سیکھنے کے لیے چلیں. اور میرے نبی کی حدیث ہے جب بندہ دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو رب کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بھی. دین سیکھنے کے کئی راستے. ابھی میرے عزیز نے پہلے کوئی بیان کر رہا تھا، مولی منٹھار یا مٹھار، کیا کون تھے مولانا پٹھان، کہ سرکار مجلس میں تشریف لائے تو مسجد میں 2 جماعتیں تھی، ایک ادھر ایک ادھر. ادھر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی اچھا، سبحان اللہ تسبیح پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، اللہ اکبر الحمدللہ، یہ تسبیح اچھی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، جیسے پیر پادارو علیہ رحمہ کے غلام ذکر کرتے ہیں وہ اچھا، دوسرے حضرات ذکر کرتے ہیں وہ بھی عبادت پڑھی. ادھر کچھ لوگ حدیث قرآن پڑھ رہے تھے. میرے حبیب قریب آئے تو فرمایا انتم علی خیر وانتم علی خیر، تمہارا بھی کام بہت پیارا ہے، تمہارا کام بھی بہت پیارا ہے. ولیکن انی بعثت معلما، مجھے رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں تو پڑھنے والی جماعت میں ہی بیٹھوں. ان کی آنکھیں چھلک گئی کہ ہم سمجھ رہے تھے تسبیح پڑھ کے رب کو اور اس کے محبوب کو راضی کریں گے، ہماری تسبیح تو بہت پیچھے ہے اور مولانا کی کتاب تو بہت آگے ہے. سادی شیرازی علیہ رحمہ ایک اللہ کا ولی تھا. کعبۃ اللہ میں گیا تو لوگوں نے کہا او چہرہ تو دیکھو نور برس رہا ہے، اللہ کا ولی ہے. ولی ولی رامی شناسر، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر رب کا خوف آپ کے دل میں امٹ پڑے یا اس کے نبی جوش زن ہو جائے یا خدا یاد آ جائے تو اللہ والوں نے کہا کہ وہ رب کا ولی ہے. ولی کے سینگ نہیں ہوتے، کالے پیلے کپڑے پہنے والا ولی نہیں ہوتا ہے. اس کی نظر میں اتنی برقی صفت ہوتی ہے، جب کسی پہ پڑ جاتی ہے تو اس کی دل کی دنیا دہل جاتی ہے، دل میں جوش پیدا ہو تو سمجھ لو یہی رب کا ولی ہے. جس کو دیکھ کر کے خدا اور خدا کی قدرت یاد آ جائے. ان کو لوگوں نے دیکھا یہ تو رب کا زندہ ولی ہے. آپ آئے، حضرت آئے، وہ آئے، حضرت میرے غریب خانے پہ چلو. آپ نے ایک بھائی کی دعوت قبول کی، گئے تو اس زمانے کا دستور اپنے جیسے پہلے تیل مٹی ڈال کر کے غسل کرواتے تھے پیروں کو فقیروں کو، اب صابن یوز ہوتا ہے تو اس زمانے میں جو خوشبودار مٹی تھی وہ رکھی. تو سادی نے پوچھا یہ چیز کا سرکاری خوشبو معطرس، یہ پاکیزہ مٹی ہے خوشبو والی ہے. ہم نے بہت دور کا نہیں، مدینے کے اندر کوئی سادی خوشبو استعمال کرے گا. ابے یار یہاں کی مٹی سے بڑھ کر کوئی خوشبودار مٹی ہوئی نہیں سکتی ہے. جمال ہم نشی در من اثر کر من ہما خاکم کے بودم. اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تمہاری مٹی کو استعمال نہیں کروں گا، میں تو مدینے کی مٹی کو ہی استعمال کروں گا کہ جس میں ذرے ذرے میں خوشبو کی بجلیاں بھری ہوئی ہے. پھر مٹی کی آواز کو کہا، اس مٹی نے سادی کو زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہا. سادی نے اس کو ڈالا بدن پہ تو ادھر خوشبو تو بڑھاپے میں دیوانہ ہو گیا. میرے اللہ یہ مدینے کی خوشبو، مٹی میں اتنی خوشبو. تو اس نے تڑپ کے، اللہ کے ولی تھے، ولیوں کا اللہ نے علم لدنی عطا. ابھی کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے کہا سرکار میں تو ایسی کی ایسی مٹی تھی جیسے گاگریا کی مٹی ہے. ان اللہ والوں کے قدم پڑ گئے تو مجھے مشک و عنبر کا رش کی انگلیاں بنا دیا.
ظاہر بنا دیا ہے۔ پیارے اللہ والوں کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں وہاں زمین کے ذرے بھی مسکرا ہوتے ہیں۔ خاصان خدا خدا نباشن ولیکن ذا خدا جدا نباشن، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی نہیں۔ کوئی ولی کو خدا نہیں کہتا۔ ہم خانقاہوں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کی بزرگوں کی مٹی کو سلام کرتے ہیں، فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، 3-4 کل پڑھ کے بخشتے ہیں۔ 3 کل آپ پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، یہی تو ہم کرتے ہیں۔ مگر نہیں، ایک مولوی صاحب نے کہا کیا رکھا ہے، کبھی اجمیر جا رہے ہو، کبھی کلیر جا رہے ہو، کبھی ناگور جا رہے ہو، کبھی بریلی جا رہے ہو، کبھی سیلاؤ جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا بیٹا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی سو رہے ہیں، ہم ان کی تربت جا کے سلام کریں گے۔ کیا رکھا، بدعت کرتے ہو، شرک کرتے ہو؟ آپ مسجد میں جاؤ نا، ان خانقاہوں میں مٹی کے ڈھیروں میں کیا رکھا ہے؟ مولوی صاحب بڑے پٹھان تھے اور جلالی تھے، وہ ادب سے بیٹھے تھے، تو مرید آپ کی طرح کوئی مخلص تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنے پیر کو یوں ہوا کرنا شروع کی۔ اب اس زمانے میں پنکھے تو تھے نہیں، کپڑا لے کر کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہاں بھی مولوی آ کر پاس بیٹھا، کیونکہ اللہ والوں کا اخلاق یہ نہیں کہ ان کو بھگاؤ، بھگانا جانوروں کا کام ہے اور بلانا نبیوں کا کام ہے۔ اسلام کی تھیوری سمجھے، اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام خلیفہ صاحب محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا دل بدسا آبر کہ حج اکبر اس از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر اس، کسی دکھی والے دل کو خوش کر، کسی مصیبت والے کی مدد کر، کسی بیوہ کو سہارا دے، کسی کے آنسو کو صاف کر، کسی مصیبت کے مارے کو کلیجے سے لگا۔ اگر تو نے کسی غریب کو سہارا دیا تو دنیا 1000 کعبے کی تعمیر کرتے رہے، تیرے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ کعبہ مٹی سے بنتا ہے اور دل عشق مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ کہاں نادان تو جا رہا ہے؟ دل بدستا آبر کہ حج اکبر اس، آپ کعبے کا طواف کریں گے تو چھوٹے اور مکار حاجی کہلائیں گے، اور کسی غریب کا دل خوش کرو گے تو 1000 کعبوں سے یہ بہتر ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے۔ ان اللہ والوں کا لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، گنڈا گردی کرنا یہ درویشوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ درویش تو دل کو جیتنے کا مزاج دیتے ہیں، جو چلا جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ کے ہی باہر نکلتا ہے، بغیر کلمہ پڑھے باہر نہیں نکلتا۔ میرے نبی کے شروع کا دور تھا، مکے میں طوفان مچا ہے، ظلم کی آندھیاں چلتی ہے، بربریت کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا عجیب ماحول ہے، سب نبی کے دشمن ہیں۔ ایک قافلہ ادھر سے آ رہا تھا۔ اس زمانے میں غیر مسلمانوں کے اندر بھی جیسے اپنے راجپوتوں میں پردہ ہے، ان کا بھی پردہ تھا۔ ایک عربی ایرانی شاعر تھا، خوبصورت عربی شاعر تھا، اس نے اشعار پڑھے جنگ کے شعر اپنے باپ دادے کی تعریف میں۔ تو عربی کی رئیس قبیلہ تھا، اس کی بچی نے نقاب ہٹا کے شاعر کو دیکھا، اس نے شاعر کو دیکھا، اس کا کلام اچھا تھا، زبان میٹھی تھی۔ ایران کے شہزادے کی نظر بچی پہ پڑی، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی، پردہ ہو گئے، مکے کے قریب آئے۔ ایرانی شادہ مال سے واقع بہرہ تھا، اس نے کہا یہ بچی کس کی؟ کہ فلاں رئیس کی بچی۔ انہوں نے کہا ان کو پیغام دو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں بھی رئیس ہوں، آپ بھی رئیس۔ لوگ گئے کہ ہمارا رئیس آپ کی بچی سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ عربی نے کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، عرب کی بیٹی ایران جائے گی تو ناک کٹ جائے گی، ہماری بچی ہمارے قبیلے میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ مگر وہ بڑا رئیس، اناج سب ایران سے آتا تھا۔ اس نے کہا دیکھ لو، اگر نکاح کراؤ تو میں آپ کا بھائی ہوں، نہیں تو پھر میں آپ کو ایران میں گھسنے نہیں دوں گا۔ مجبور ہو گئے، لوگوں کو بلایا، آپ کیا کہتے ہو مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہو سید صاحب، مشورے کیے۔ تو ایک عربی نے کہا بیٹا ایسا کام کرو کہ دشمنی بھی نہ رہے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اسے کو پیارے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں، ہم اپنی بچی دلہن بنا کے آپ کو سپرد کریں گے، مگر ہمارے یہاں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے جن کا نام ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی، ہمارے معبودوں کی تذلیل کی، مکے میں آگ برس رہی ہے، نفرت کے شعلے اٹھ رہے ہیں، ہم لوگ سب پریشان ہیں۔ اگر آپ محمد کا سر قلم کر کے لائیں تو یہ ہماری بچی کا مہر ادا ہو جائے۔ غور کرو، دشمنی دیکھو، ہماری بچی کا مہر محمد عربی کا گردن ہے، وہ سر کاٹ کے لائی، ہم نکاح کروا دیں۔
لوگوں نے یہ رکھا، انہوں نے کہا کہ مر جائے گا تو کھیل ختم، اور بچے گا تو پھر دیکھیں گے۔ رسول کے چاہنے والے بھی تھے، سرکار عمر جیسے غازی بھی تھے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بتا محمد ملیں گے کام؟ کہا یوں تو نہیں کام کامیاب ہوگا، ابو بکر مکے کا رئیس ان کے ساتھ ہے، دنیا جس کو سلام کرتی ہے، عمر جیسا بہادر گھوم جائے تو آسمان ہل جائے، ایسا بہادر بھی ان کا غلام۔ محمد عربی آدھی رات کو مکے میں آتے، حرم میں، چادر ان کے سر پہ ہوتی ہے، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے، رفتار ڈھیر سے بہتر ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش۔ ہذا ذالک ہوا محمد، وہی محمد عربی، چہرے پہ نورانی چہرہ، کالی چادر، نظر خمیدہ، چہرہ تابا، پیشانی کشادہ، نور کی بارش اور چال بے مثال۔ نظر جھکا کے چلیں گے، رات کو دنیا دن کو ادھر ادھر دیکھتی ہے اور میرا نبی رات کو بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ مسلمان، ڈھول بجانے سے خدا نہیں ملے گا، آنسو بہانے سے خدا ملے گا۔ اسلام تمہارا یہ تھا، تم کدھر جا رہے؟ اس کی بیٹی خود کی بیٹی نہیں ہے کیا جو دوسروں کی بچی کو جھانکتے ہو؟ اسلام جھانکنے کا مزاج نہیں لے کر آیا ہے، اسلام سر کو جھکانے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ مسلمان کتوں کی طرح گھورے، اس کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان فرشتے کی طرح سر جھکا کے چلے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ رات کو میرا محبوب چلتے، وہ بھی سر جھکا کے، چادر ڈال کے، یہ پردہ۔ ایرانی نے کہا کہاں ملیں گے؟ وہاں بیٹھ جاتے، وہ کھیجڑی جیسے اپنے راجستھان کی، مکے میں ببل تھی، اس ببل کے نیچے چھپ کے بیٹھ جا، آدھی رات ہوگی، نورانی۔ ان بیٹوں نے پوری پٹی پڑھائی کہ دیکھ لینا پیارے، اگر نبی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھ جائے، سب پہ پانی پھر جائے گا، جیسے مودی کی دعا کہ اس کوشش پہ پانی پھر جائے گا، تیرا بھی حال یہ ہوگا۔ مودی تو جیت گیا، تم ہار گئے، یہ تو مونچھوں بھی لگے رہے، وہ محنت بھی زیادہ کرتا رہا، تو محنت کرتا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میاں بھائی تو مونچھوں میں لگے، ان کو مارو، ان کو مارو، ان کو مارو، کہاں مرو؟ مارنے کے لیے دنیا بہت تیار بیٹھی، تم کیوں آپس میں مرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو، ایک دوسرے کو محبت کا جام پلاؤ، تاکہ تمہارا جنازہ اٹھے تو ادب سے اٹھے، نہیں تو ان کا پلان بہت خطرناک ہے، کفن کی چادر کو بھی ترسو گے، اس لیے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں ایک بننا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں نبی کا سچا غلام بننا ہے، ہمیں ہر بھائی کا ادب کرنا ہے، ہر بڑے بھائی کو سر پہ بٹھانا ہے، چھوٹے بھائی کو کلیجے پہ بٹھانا ہے، آل رسول کا احترام کرنا ہے، ہر کی بچی کو اپنی بچی سمجھنا ہے، ہر کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا ہے۔ اس سلیقے پہ چلیں گے تو خدا کی رحمت تم کو سہارا دے گی، دشمن کی زنجیر کٹ جائے گی اور تمہارا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر ہم اسلام سے ہٹ گئے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے تو جو لچمن سنگھ کا حال ہوا وہ تمہارا حال ہوگا، کفن بھی نہیں ملے گا، مونچھیں نہیں بچائے گی، نبی کا عشق بچائے گا، اخلاق تمہیں بچائے گا، تمہاری محبت بے مثال تم کو بچائے گی، راتوں کا آنسو تمہیں بچائے گا، خیرات و صدقہ کرنا تمہیں بچائے گا، باپ کا قدم چومنا تمہیں بچائے گا، ماں کے تلوے چومنا تمہیں بچائے گا، بھائیوں کی مدد کرنا تمہیں بچائے گا، آل رسول کی قدم بوسی کا جذبہ تمہیں بچائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ وہ جا کے بیٹھ گیا ببول کے پیڑ کے نیچے، بڑھیا تلوار تھی، ہندی تلوار جو زہر سے بجھی تھی کہ ایک تلوار لگے تو نبی پاک شہید ہوئے، یہ اس کا منصوبہ تھا۔ مگر یاد رکھو پیارے، بندہ چاہتا وہ نہیں ہوتا، رب چاہتا ہے وہ ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، نبی کے پاکیزہ فرمان کو پہچانو، اپنے اسلام کی تعلیم کو پہچانو، رسول اللہ کے ارشاد بے مثالی کو پہچانو کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا پہ بھروسہ کرے گا اس کو نہ تو کتیا کاٹ سکتا ہے، نہ شیر زخمی کر سکتا ہے، نہ خنجر مار سکتا ہے، نہ تلوار کاٹ سکتی ہے۔ ابے یار، جس نے رب پہ بھروسہ کیا تلوار کند ہو جائے گی اور وہ فرشتوں کی دہلیز پہ مسکراتا نکل جائے گا۔ اسلام اپناؤ، اسلام کی تعلیم کو سمجھو۔ بیٹھ گیا، آدھی رات ہو گیا،
ٹھنڈی ہوا یمن سے چلی، مدینے کا آفتاب، مکے کا شہنشاہ، آمنہ کا دلہارا، عبداللہ کا نور نظر، کائنات کا مختار، ہمارے باپ آدم کا سردار، خلیل اللہ کا آقا، محمد عربی چادر مبارک ڈال کر کے اپنے گھر در دولت سے نکلے کعبے کی طرف، نظر خمیدہ۔ مخالف کمپنی نے کہا تھا بیٹا سن ان کا چہرہ مت دیکھنا نہیں تو بگڑ جائے رہے گا نہیں۔ اب انسان کی عادت ہے حاجی صاحب کہ آپ جسے روکیں گے وہی کام، یار ایک بار تو دیکھ، ایک بار تو دیکھ، یہ عادت ہے انسان، جس سے آپ روکیں گے وہ کام کرے گا۔ تو اس نے کہا یار ایک مرتبہ تو چہرہ دیکھ لے، دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ اب جو نظر پڑی تو اس کا ضمیر جھنجھلا اٹھا، رب کعبہ کی قسم حاضر وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی غلط انسان کا نہیں ہے، چاند اس کے سامنے شرمندہ۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس کو مت دیکھنا، کیا کہا نادانی نے، یہ چہرہ اس کو نہیں دیکھیں گے تو زندگی برباد ہے۔ ایک تیر نے دل کو ذبح کر سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، میرے نبی تھوڑے قریب ادھر آ رہے تو خوشبو آئی۔ حاجی صاحب خوشبو مشک و عنبر کی نہیں تھی، تمہارے بارمر والے جلوے والے تاریخ خوشبو عطر کی نہیں تھی، یہ خوشبو میرے نبی کے پسینے کی تھی۔ ان مولیوں سے کہو بیٹا تم قریب آؤ تو بخار چڑھ جائے۔ ارے کیا ہوا اقبال؟ مفتی صاحب بدبو آئی، میرا وضو ہی ٹوٹ گیا۔ تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے اور نبی کے پسینے سے زندگی کو نئی جان مل جاتی۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشا نام محمد۔ ہم کیا جانے؟ جب ابو بکر عمر نبی کو نہیں پہچانے، ہم گنہگار کیا پہچانے؟ آج یہ پہچان گئے نبی کو، مرغیاں کھاتے ہیں بلیاں کھاتے ہیں، پہچان گئے نبی کو۔ ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں پہچانے، یہ پہچانے۔ نبی قریب آئے، خوشبو آئی۔ اس نے کہا یار نہ تو میں نے عمر میں ایسا چہرہ دیکھا اور نہ عمر میں ایسی میری واقع ناک میں خوشبو کبھی آئی۔ یہ کیسا عطر ہے، کہاں کا عطر ہے؟ عقل نے کہا نادان یہ دنیا کا مصنوع عطر نہیں ہے، یہ محبوب کے پسینے کا عطر ہے۔ رب کا محبوب، اس کا پسینے کا کیا کہتا ہے؟ اب سرکار دیکھ رہے، آدھی رات ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہے، نبی نے دیکھ لیا۔ میرے وفادار سندھی بھائیوں، عقل کا تقاضا تھا کہ سرکار ہٹ جاتے، دشمنی تھی، قدم قدم پہ دشمن کھڑے تھے، تو سرکار کو راستہ بدل دینا چاہیے تھا۔ صدر صاحب ادھر سے چلو، ادھر دشمن اپن ادھر چلتے، مگر نبی نے راستہ نہیں چھوڑا، ادھر ہی آ رہے۔ جب دشمن بیٹھا ادھر آ رہے، ایک درویش سے پوچھا در ما سر فی ذالک، اس نے کہا نادان رسول راستہ چھوڑنے نہیں آیا ہے، نبی راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر نبی راستہ بدلیں گے تو کون دکھائے گا؟ اس لیے رسول نے راستہ چھوڑا نہیں، دکھانے کا۔ چل بیٹا تجھے بھی راستہ دکھا دے۔ ادھر آئے، قریب آئے، خوشبو کی مہک آئی، دل جھوم اٹھا، دل کے تمام دریچے مسکرا اٹھے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرانے لگے۔ میرا حبیب مسکراتا ہوا قریب سے گزرا۔ اس نے کہا، اس کمپنی نے کہا کہ چہرہ مت دیکھنا، تو یار پیچھے تو دیکھو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، پیچھے چہرہ نہیں، پیچھے تو دیکھو۔ اب پیچھے سے اس نے تلوار اٹھائی اور آنکھ بند کر کے نبی پہ وار کیا تاکہ دنیا کی حسین بچی سے نکاح ہو۔ اس بیماری نے اس کو بے خود کر دیا۔ یاد رکھنا میرے وفادار بیٹوں، اگر اس بیماری میں پھنس گئے تو مودی تو بیچارہ ٹھیک ہے ہلکا سزا دے گا، ادھر بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے ایسے مت پڑنا، دل کو پاکیزہ رکھو، ایک نکاح کرو، دو نکاح کرو، نظر پاک تو سب دروازے پاک، وہ نظر بہک گئی تو سب برباد ہو جائے۔ یہ فلسفہ یاد رکھنا۔ اس نے پیچھے سے وار کیا، آنکھ بند کر دی۔ عربوں کا کرتا سید صاحب لمبا تھا، کرتے میں اس کا پاؤں الجھا، تلوار چھوٹی تھی، لکڑی اس کے کاندھے اس کے گھٹنے کو لگی۔ نبی پاک کو رب نے بچا دیا، خود زخمی ہو گیا، صیاد خود اپنے شکار میں آ گیا، صیاد خود صید میں آ گیا۔ تلوار ہلکی سی یہاں لگی، دھماکے کے ساتھ وہ جوان ایرانی گر گیا، نبی پاک بچ گئے۔ مگر سلام رحمتوں کے سردار پر، رب کے محبوب عربی پر، نبی نے اسی تلوار سے سر قلم نہیں کیا، اسی تلوار سے اس کا علاج کیا۔
دنیا کو آواز دو. اب یار دشمنوں کو بھائیوں سے پیار کرنا یہ کمال نہیں ہے، دشمن کو کلیجے سے لگانا یہ اسلام. سبحان اللہ. اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، پیار کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، شرافت کا پیغام دیتا ہے، رواداری کا پیغام دیتا ہے. تو آپ کا اسلام اپنوں سے پیار کرو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، دشمن کو کلیجے سے لگاؤ یہ کمال. میرے نبی نے کہا بیٹا انت مجروح، تو زخمی ہو گیا، عین جر ہو گیا، تیرا زخم کہاں ہے؟ خون بہنے لگا. محبوب نے عوامر پاک کے اپنا شملہ ترہ جس کو آپ کہتے ہیں، ترے یہ نبی کی سنت ہے. میرا چھوٹا ترہ ہے، دیکھ لو آپ، لمبا ترہ بھی لوگ چھوڑتے ہیں عراق والے. آپ نے ترے کو کاٹا، فوراً کاٹ کر کے اس کے زخم پہ باندھا، ہلکا سا خون رک گیا. وہ قتل پہ تلا ہے. سنو پیارے، وہ قتل کرنے پہ تلا ہے. بیٹا اس کو کرسی دے دو، اس کو کرسی دو، بیٹھ کرسی میں بیٹھ. ہاں کرسی میں بیٹھ جا، اس کو بند کر دے. بالکل وہ نبی کو مٹانے پہ تلا ہے اور میرا نبی اس کو بچانے پہ تلا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائیوں سے پیار کرنا یہ تو انسان کی فطرت ہے. کیا آپ نے کمال کیا؟ خون ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں پیار کرے اس سے تو پیار دشمن بھی کرتا ہے. اب دشمن سے پیار کرے یہ مسلمان کا کردار ہے، سبحان اللہ. یہ نبی کے غلام کا کردار ہے. کردار بلند رکھو، اخلاق اونچا رکھو، کریکٹر بلند رکھو کہ دشمن کہے کہ اچھا انسان ہے تو اقبال بھائی ہے، شمار خان ہے، حبیب خان ہے، اتنے پاکیزہ انسان. یہ اسلام ہے. آپ زبان سے نہ پڑھو، آپ کا کارنامے اتنے اچھے ہوں کہ ہندو بھائی کہے کہ انسانیت ملے گی تو مسلمان بھائی میں ملے گی. سبحان اللہ. کردار پیدا کر، لڑائیوں کو آگ لگا دو، نہیں تمہارا سب تیار ہو رہا تمہارے لیے. جو احمد آباد والوں کا حال ہوا وہ تمہارا ہوگا. میرے دوست تھے تمہاری گجرات میں ارب پتی، جن کے پانی کے جہاز چلتے تھے، سید صاحب ان کو کفن بھی نہیں ملا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آپ اپنی زندگی کی قدر کرو، 4 دن کی عمر اس کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بھائی بہن کی خدمت کرو، پڑوسی سے پیار کرو، اپنی ملت کا درد پیدا کرو. اللہ نے 2 پیسے دیے تو نیک کام میں خرچ کرو. ان اداروں کو دو، مسجدوں کو آباد، مدرسوں کو آباد، بہنوں کی خدمت کرو، اور بچ جائے تو خدا کی راہ میں لوٹاتے جاؤ. اللہ دیتا چلا جائے گا، مگر اخلاق اچھا رکھو. یہی اسلام کا پیغام. اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں. نبی پاک نے کہا تیرا زخم زیادہ ہے. مرم پٹی باندھی کا بیٹا انت مسافر، تو شکل اور صورت کے اعتبار سے مسافر معلوم ہوتا ہے. شاید مکے میں تیرا کوئی نہیں ہے، وہ جس کا کوئی نہیں ہے محمد اسی کا سرپرست بن کے آیا. جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، رب کا نبی اسی کا سب کچھ بن کے آیا. یہ نہ سمجھنا کہ میں مسافر تھا، چوٹ کھا کے زخمی ہو گیا، کسی نے پانی کا قطرہ نہ لا. محمد کی نگری میں بیٹا پیاسا نہیں جائے گا. ختیجہ تیری ماں ہے اور فاطمہ تیری بہن ہے. گھر پہ چل، علاج ہوگا، معقول علاج ہوگا. جب تندرست ہو تو میرے پاس گھوڑے ہیں، اچھا گھوڑا تو لینا، اپنے وطن چلے جانا. دنیا کو آواز دو. یہ مونچھوں والے بھائیوں، اسلام تمہارا یہ تھا. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی سے لڑتے ہو. سائی موجا مجھے بچڑی مار کے، ارے گولی مارو بچڑی کو. بھائی کو پیار کرو. یہ زمین کا ٹکڑا مارا، لڑائی گولی چلا دی، کیا یہ زمین کفن میں ساتھ لے جاؤ گے؟ ارے زمین پہ قبضہ کیا تو بھائی نے تو کیا ہے، کھانے کو بھائی کو، اللہ تجھے ڈبل دے دے. کائے کو گولیاں چلاتے ہو؟ کیوں اتنے ٹکڑے پہ جان کی بازی لگاتے ہو؟ ان مونچھوں کو آگ لگا دو اور عشق نبی کو جوانی پہ پہنچا دو. اگر جو کچھ ہے عشق نبی ہونا چاہیے، محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاق تمہارا بلند ہونا چاہیے. لڑنے والا کتا کہلاتا ہے اور سر جھکانے والا شیر کہلاتا ہے. دنیا نے کہا مفتی صاحب شیر میں کیا خوبی ہے؟ تو اس حکیم حاضر نے کہا بیٹا شیر چلتا ہے تو یوں نہیں دکھتا، سر جھکا کے چلتا ہے. اس کا باپ کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا. وہ کسے ڈرے سید صاحب کہ بدھو کو کون ہے؟ شیر سر جھکا کے چلتا ہے تو نبی کا غلام بھی سر جھکا کے چلتا ہے. ادھر ادھر مت دیکھو، سب تمہاری بہائیں ہیں. تمہاری ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، یہ بھائی ہے، یہ برادر ہے، یہ مرکز عقیدت ہے. یہ کر کے چلو اور عشق پیدا کرو نبی کا.
مسجدوں کو آباد کرو، کھیت میں نماز پڑھو، منی میں نماز پڑھو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ایک بندہ سر جھکانا تیرا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ اتر ہے اب نماز کی، ارے تو اتر کو نماز تو پڑھ لے، سر جھکا، اللہ اتر کو مغرب بنا دے، سبحان اللہ۔ ادھر آ کے کعبہ کھڑا ہو جائے گا مگر نماز پڑھ۔ سرکار نے وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سرکار میں وہ بد نصیب ہوں جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ عمل تھا، یہ تلوار اسی کے لیے تھی، مجھے لگ گئی، اسی تلوار نے مجھے زخمی کیا، تو آپ مجھے کہا نہیں بیٹا وہ تیرا کام تھا، تلوار چلانا تیرا کام تھا اور پیار کا جام پلانا میرا۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کدھر جا رہے ہیں بیٹا؟ یہ اسلام؟ اور ہم نفرتیں کریں، ہم لڑائیاں کریں، ہم گنڈا گردی کریں اور پوری قوم کو اور عالموں کو بدنام کریں؟ نہیں، آپ جس ملک میں رہتے اس ملک کو پہچانو، یا تمہارے بھائی اور بھی رہتے ہیں، آپ کا کردار اتنا ٹھوس ہونا چاہیے، آپ کی زبان اتنی مقدس ہونی چاہیے، آپ کی نظر اتنی پوتر ہونی چاہیے، آپ کی رفتار اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دشمن یہ نہ سنے کہ سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں جی، ارے سید کی چال ہی بے مثال ہے یار، ارے جس کی چال اتنی نرالی ہے اس کی زبان کتنی بے مثال ہو۔ کلمہ پڑھنا، کردار بلند کرو، اسلام اپنا پہچانو۔ کہا بیٹا وہ کام تیرا تھا، تو کیا نیت کر کے آیا اس کو تو جانے، میرا اخلاق مجھے کہتا میں تو درد مند ہے، تو زخمی ہے، تیری مدد کرنا میرا اخلاقی فرض ہے۔ محمد عربی رحمت بن کے آئے، زحمت بن کے نہیں آئے۔ اللہ نے مجھے تغرا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب آپ عرب کے لیے نہیں، آپ تو ابو جہل ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھو سید صاحب سے، لوگوں نے کہا سرکار دعا کیجئے، ان پر عذاب کی دعا کیجئے، اللہ نے قرآن اتارا، حبیب تم جب تک رہو گے میں ان پہ عذاب نہیں اتاروں، آپ رہی گے تو عذاب کیسے اتاروں؟ ان کی بدتمیزی حد ہو گئی مگر حبیب کا کرم بھی بے مثال ہو گیا، آپ رہیں گے تو عذاب نہیں اتاروں گا، تو پھر کب اتاریں؟ میرے نبی کل بھی حیات آج بھی حیات، ان ملوں سے کہو تمہارا ابو مر سکتا ہے، میرا نبی نہیں مر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا اے دنیا والو تمہارا محبوب عربی تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔